اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد۔ ناظرین کرام سلام علیکم۔ سب سے پہلے آپ سب کی خدمت میں 15 رمضان المبارک کی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جس دن ہمارے اور آپ کے دوسرے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سرزمین مدینہ منورہ میں 15 رمضان المبارک سن 3 ہجری کو تشریف لائے۔ آج آپ کے سامنے ایک مختصر سا تعارف جو امام حسن کی عبادت کا پایا جاتا ہے کہ امام حسن علیہ السلام کی عبادت کی کیفیت کیا تھی۔ امام حسن علیہ السلام جب مصلی عبادت پہ جاتے تھے تو ان کی عبادت کی جو کیفیت ہوتی تھی آج وہ میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ ویسے تو یہ عبادت یہ آل محمد کا شعار رہی ہے اور ان کا طرۂ امتیاز رہا ہے۔ ان سے بہتر عبادت کرنے والا اس کائنات میں نہ تو پیدا ہوا ہے اور نہ پیدا ہو سکتا ہے۔ ان کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت پر بھاری ہو جاتی ہے۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام بھی انہی آل محمد کی ایک فرد ہیں کہ جو خوف الہی میں بے پناہ گریہ کیا کرتے تھے۔ امام حسن علیہ السلام کی اسی عبادت کی کیفیت کو اشارہ کرتے ہوئے ہمارے اور آپ کے چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام بہترین عابد اور بے مثل زاہد اور افضل ترین عالم تھے۔ پھر اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ جب میرا مولا وضو کرنے کے لیے جاتا تھا تو کیفیت یہ ہوتی تھی کہ میرے مولا کے چہرے کا رنگ متغیر ہونے لگتا تھا۔ پھر اس کے بعد ہم اور آپ میرے مولا حسن کی عبادت کا اور عبادت میں ان کے خضوع و خشوع کا اگر اندازہ لگانا چاہتے ہیں تو ایک منظر سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب یہی مسجد کوفہ تھی اور میرے مولا امیر المومنین کے سر اقدس پہ جب ابن ملجم ملعون نے ضرب لگائی تھی اور سر شگاف ہو گیا تھا اور امام خون میں نہائے ہوئے مصلی عبادت پر بیٹھے ہوئے تھے تو ایک مرتبہ امام نے اپنے بڑے بیٹے امام حسن کو اشارہ کر کے کہا بیٹا نماز پڑھاؤ۔ امام حسن علیہ السلام نے ایسے حالات میں نہایت ہی خضوع و خشوع کے ساتھ اور اخلاص قلب کے ساتھ نماز پڑھائی۔ امام کے ذہن اقدس پر ان حالات کا کوئی اثر نہیں ہونے دیا۔ امام جیسے پہلے عبادت کیا کرتے تھے اس حالات میں بھی امام نے ویسے ہی عبادت خداوندی کو انجام دیا ہے۔ جس ماحول میں میرے مولا حسن نے نماز پڑھائی ہے وہ ماحول کیسا تھا؟ وہ ماحول ایسا تھا کہ جس میں انسان گریہ کرتا ہے، جس میں انسان بے چین رہتا ہے، جس میں انسان کا دل وہاں سے اٹھ کے جانے کا نہیں ہوتا ہے، جس میں لوگ اسے تسلی دینے کے لیے آتے ہیں، تشفی دینے کے لیے آتے ہیں۔ ایسے ماحول میں میرے مولا نے واقعی لاکھوں کروڑوں اربوں سلام ہو میرے کی اس نماز پر ایسی کیفیت میں کہ جہاں پہ بابا زخمی پڑے ہوئے ہیں، لیکن میرے مولا نے ایسے حالات میں بھی اپنی نماز کو اس طرح سے انجام دیا ہے کہ اپنے ذہن اقدس سے سارے خیالات کو نکال کر کے ایک طرف کر دیا، اپنے بابا کے غم کو ایک طرف کر کے عبادت الہی کو نہایت ہی خضوع و خشوع کے ساتھ اور اخلاص قلبی کے ساتھ انجام دیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔